صلوا علی محمد وآل محمد۔ میت یا مردے کے پاس ذکر وغیرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں ذکر کریں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمرو بن عاص نے یہ نصیحت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر ایک اونٹ کا گوشت نہر کر کے تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 2-2.5 گھنٹے، تاکہ میں اپنی قبر سے مانوس ہوں اور اللہ کے آئے ہوئے فرشتوں کو جواب دوں۔ قبر کے پاس بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا اس مردے کے لیے اور باقی جتنے لوگ دفن ہیں ان کے لیے دعا کرنا، یہ بالکل درست ہے، اس کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ جب قبر کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، قرآن خوانیاں شروع کروا دیتے ہیں آن پیمنٹ، اور پھر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ 40 دن تک 3 شفٹوں میں 8-8 گھنٹے کی مسلسل جاری رکھیں، تو پھر فرشتے حساب کتاب ہی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ روزانہ انتظار کریں گے کہ بندے ہٹیں تو ہم سوال کریں۔ یار بندوں کے ساتھ ان کا کیا لینا دینا؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی، حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ جب دفنا کے لوگ جاتے ہیں نا اور مردہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے تو فرشتے داخل ہوتے ہیں، تو جب لوگ جائیں گے ہی نہیں، ایکولی رزلٹ کر لیں۔ وہ تو ایک مثال دی گئی ہے کہ فوراً حساب شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، نیک مردے کے لیے یہ راحت کا باعث ہوتا ہے کہ جو لوگ مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ کے میں نے ان پہ تکیہ کیا بھی نہیں تھا، اور مردے ایسا مردہ جو گناہگار ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں جاتا ہے، اس کا مال اور اولاد باہر رہ جاتی ہے، صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ یہ مقصد تھا اس کا، یہ نہیں تھا کہ تنویر بیٹا پڑھ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں سائڈ پہ ہو جاؤ فرشتے آنے والے ہیں، یعنی یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب کھڑے ہوں گے تو فرشتے نہیں شرمائیں گے، باقیوں کے سے شرما جائیں گے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کے جانے کے بعد فرشتوں نے آنا ہے، پھر تو ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی موجودگی نہیں ہے، آپ فرشتے نہیں ہیں، انسان ہی ہیں۔ تو آپ نے فراڈ مطلب اس طریقے سے مچایا ہوا ہے اس طرح کا۔